الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اللہ کی توفیق سے تیسرے پارے کی تفسیر القرآن کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ یہ جو پارہ نمبر 3 ہے یہ 17 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلے 8 رکوع وہ سورہ بقرہ کے ہیں اور اس کے بعد والے 9 رکوع جو ہیں وہ سورۃ آل عمران سے ہیں۔ تو اس کی ابتدا جس آیت کریمہ سے ہوئی وہ بڑی معروف آیت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی فضیلت، ان کے مراتب اور درجات کا بیان فرمایا۔ تو ان کی فضیلتوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اور ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات بلند کیے۔ تو یہاں یہ بات یاد رہے کہ ایک تو انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے کسی بھی نبی کے لیے ہلکا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ جب ہم بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بہت بلند و بالا ہے، تو اس میں کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ فلاں نبی کی شان کم ہے اور ہمارے نبی کی زیادہ ہے۔ یہ ادب کے خلاف ہے، کیونکہ جن انبیاء کرام علیہم السلام کے درجات بلند ہوئے یہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان کی وجہ سے ہیں، اور جن انبیاء کے درجات ان انبیاء کی نسبت کم ہیں تو اس میں ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے یا کمی نہیں ہے، یہ اللہ کی منشا ہی ایسے تھی۔ تو اس لیے جب بھی ذکر ہو تو ہم یوں کہیں گے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو بہت درجے فضیلتیں اور مراتب دیے، مگر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بلند مرتبہ بنایا۔ اس کی ایک مثال امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی کے پاس ایک شخص آیا، شاعر تھا، اس نے کہا جی میں نے یہ شعر لکھا ہے کہ شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی ہے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کی شان کے آگے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان تو کچھ بھی نہیں، وہ کم ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا میرے آقا کسی نبی کی شان گھٹانے کے لیے نہیں آئے بلکہ سب نبیوں کی شانیں بڑھانے کے لیے آئے ہیں، تو اس کو یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی ہے۔ تو اس لیے یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں فضیلت، مراتب، مقام کا بیان کیا گیا اور ساتھ بتایا گیا کہ ہمارے حضور وہ ہیں جن کا مرتبہ اور مقام ان سب انبیاء سے بلند ہے۔ اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات آنے کے بعد بھی جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات آ گئیں تو پھر اپنی مرضی نہیں کرتے، نہ ہی جھگڑے کرتے بلکہ اس پر چل پڑتے۔ تو لیکن قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، کوئی ماننے والا بن گیا اور کوئی کافر ہو گیا۔ تو یہ ہر کام اللہ کی مشیت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے راہ حق واضح کر دیا۔ اب جو راہ حق پہ چلے گا وہ اللہ کا مقبول بن جائے گا، اور جو راہ حق سے بھٹک جائے گا وہ مردود ہوگا اور اللہ کے عذاب کا حقدار بنے گا۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے، اور اس سے پہلی جو چیزیں بیان کی گئی وہ صدقات و خیرات کے حوالے سے ہیں کہ دنیا میں صدقہ و خیرات کر کے اپنی عاقبت سنوار لو۔ پھر وہ دن آئے گا جس دن کوئی سفارش، کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی رقم سودے بازی، یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو اپنے ہاتھوں اللہ کے رستے میں خرچ کرو جو کل قیامت والے دن تمہارے کام آئے گا۔ قرآن کریم کی جو یہ آیت مبارکہ یعنی جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور بعض احادیث کے مطابق یہ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے، چوروں ڈاکوؤں سے حفاظت کے لیے، شیطان سے حفاظت کے لیے، اور خاص طور پر جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت نے روک رکھا ہے۔ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں صرف موت نے روک رکھا ہے، جیسے ہی وہ فوت ہوگا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو یہ فضیلت والی آیت ہے، اور اس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے توحید کو بھرپور انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ و جاوید ہے، کائنات کا برقرار رکھنے والا ہے، اس پر اونگ یا نیند اس طرح کی کوئی غفلت والی چیز وارد نہیں ہو سکتی، آسمان و زمین اور ان میں پائی جانے والی ہر چیز کا وہ مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی شفاعت نہیں کرے گا، جس کو وہ اجازت دے گا وہی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ ان لوگوں سے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد میں کیا ہوگا، یہ سب چیزیں یہاں بیان فرما دیں کہ ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے۔ لوگ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ
جس نے اللہ پاک نے جن کو بتایا. مثال کے طور پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے علوم مبارکہ جو غیبی خبریں اور غیبی علوم ہیں وہ اللہ کے بتائے سے آگے بتاتے ہیں. اللہ نے جتنی بتائی ہیں وہی وہ بتاتے ہیں. ان کا اپنا علم نہیں ہے, اللہ کا علم ذاتی ہے. انبیاء کا, ملائکہ کا, اولیاء کا, سب کا علم اللہ کی عطا سے ہے. جس کو اس نے جتنا عطا فرمایا وہ اتنا ہی بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے اس کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہے. وہ زمین و آسمان کا مالک ہے. اس کی وسعت اور بڑائی کا یہ عالم ہے کہ وہ زمین و آسمان پر بھی حاوی ہے اور وہ نہایت بلند ہے اور عظمتوں والا ہے. پھر سے آگے فرمایا ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی اور دین اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی جبر یا زبردستی نہیں. یہاں یہ بات یاد رہے, لا اکراہ فی الدین کے جو الفاظ ہیں بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں کوئی سختی نہیں. حالانکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دین میں لانے کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ زبردستی آپ کسی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کریں. دین کے اندر تو سختی ہے, شریعت کے احکامات اس کو آپ جو اللہ نے رکھے ہیں اس میں نرمی خود سے کیسے پیدا کی جا سکتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں اور بعد میں کہہ دیں کہ لا اکراہ فی الدین. ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام نے جو احکامات بیان کیے اس میں جہاں سختی ہے وہ سختی ہے, جہاں ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری, جو آزمائش ہے وہ آزمائش ہے. ان پہ پورا اترنے کا نام ہی ایمان ہے, اسی کو مسلمان کہتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ جبراً کسی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان نہیں کر سکتے. ہاں آپ کی تبلیغ کے, آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر کوئی مسلمان ہو تو یہ سب سے افضل چیز ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا, علی تم جہاد کے لیے جا رہے ہو مگر کوشش کرنا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. آپ کی دعوت سے اگر ایک بھی شخص مسلمان ہو گیا تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا آپ کے لیے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاد بعد والے درجے میں ہے, تبلیغ اس سے پہلے ہے, نصیحت پہلے ہے, ہدایت کی طرف بلانا پہلے ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اسلامی احکامات کی روشنی میں, اسلامی امیر جہاد کی قیادت میں, اسلامی حاکم کے حکم پر جہاد کیا جائے گا. اس سے اگلے جو رکوع آ رہے ہیں ان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, نمرود کے ساتھ ان کے مناظرے کا ذکر ہے. اب جانتے ہیں قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے وہ بیان کیا گیا. اختصاراً یہ ہے کہ وہ وقت کا بادشاہ تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا اور گھمنڈ اس کا یہ تھا کہ جو میں کہوں گا وہی ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی اللہ کے بارے میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے اور فرمایا کہ تم کسی بھی صورت خدا نہیں ہو سکتے, اللہ وہ ہے زندگی اور موت جس کے قبضہ میں. وہ کہنے لگا یہ کون سا مشکل کام, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, میں زندہ کر لیتا ہوں, مار بھی دیتا ہوں. اس نے کیا کیا, ایک قیدی بلایا جس کی سزائے موت ہونے والی تھی, اس کو چھوڑ دیا اور ایک اچھے بھلے بندے کو پکڑ کر مار دیا. تو یہ موت و حیات کے فلسفے کے خلاف ہے. یہ زندگی دینا تو نہیں ہے, یہ تو مار دیا اور قید سے چھوڑ دیا. اصل زندگی اور موت کا فلسفہ یہ ہے کہ کسی کو زندہ کرنا, زندہ رکھنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے, اور کسی کو موت دینا جب تک وہ موت نہ دے تو کوئی اس کو مار نہیں سکتا. تو یہ فلسفہ تھا جس کو سمجھنے سے وہ قاصر تھا. پھر آپ نے دوسری دلیل کے طور پر فرمایا کہ اگر تو دعوے سے باز نہیں آتا تو پھر سن, رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے. اگر تیرا دعویٰ خدائی کا ہے تو وہ مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے دکھا. تو قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, پھر کافر جو ہے وہ مبہوت ہو گیا, لاجواب ہو گیا, بے بس ہو گیا. اللہ پاک ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. پھر دوسرا واقعہ جو آگے بیان کیا گیا وہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا ہے, اور یہ واقعہ بھی بڑا غور کے قابل ہے کہ آپ نے ایک اجڑی ہوئی بستی دیکھی تو کہا یا اللہ اس کے باشندے جو ہیں وہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا بلکہ اپنے یقین کے لیے, ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے نبی کا سوال تھا. اور اس کی برکت کیا ہوئی کہ بعد میں آنے والے سب لوگوں کے لیے اللہ نے یہ رہنمائی فرما دی. اور کیا کہ ان کو وہیں اللہ پاک نے موت عطا کر دی اور 1 سال کے لیے ان پر موت وارد رکھی. وہ ایک درخت کے نیچے لیٹے اور ان پر موت وارد ہوئی. ان کا گدھا پاس تھا وہ بھی مر گیا, کھانے کا سامان تھا زیادہ راہ ساتھ رکھا تھا وہ رکھا رہا. 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو پھر زندہ کیا اور زندہ کرتے ہی پوچھا کہ تم کتنی دیر سوئے رہے. تو اب ان کے خیال میں یہی تھا کہ میں تو تھوڑا سا عرصہ آرام کیا ہے. تو کہا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا تم پر پورے 100 سال موت جو ہے وہ طاری رہی ہے. دیکھو ہماری قدرت کو, تمہارا پانی اور تمہارا کھانا وہ بالکل ویسے کا ویسا ہے جیسا 100 سال پہلے کا تھا. یعنی اس کو ہم نے متفن بھی نہیں ہونے دیا, بدبودار نہیں ہونے دیا, اس کو جلنے سلنے بسنے نہیں دیا, ہم نے اس کو اسی طرح رکھا ہے, خراب نہیں ہونے دیا. اور موت کی حقیقت دکھانے کے لیے تمہارا گدھا جو تھا وہ اس وقت کا مرا ہوا, اس کی ہڈیاں بھی گل گئی اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکی ہیں. تو اب دیکھو ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے کہ آپ کو تو ہم نے زندگی دی, اب آپ کے سامنے زندگی کیسے ہوتی ہے.
اللہ نے پھر اس گدھے میں روح ڈالی، اس کو دوبارہ زندہ کیا، اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ ایک دلیل تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مردے جو ہیں ان کو زندہ فرمائے گا۔ پھر اگلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ آپ نے عرض کی الہی ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا پورا یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے اطمینان قلب کے لیے یا اللہ پوچھ رہا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ علماء سے بھی سوالات کا پوچھنا اطمینان قلب کے لیے، وہ کسی بھی مسئلے پر ہوں، کسی بھی معاملے پر ہوں، اطمینان قلب کے لیے پوچھے جائیں تاکہ اپنی تسلی اور یقین میں مزید اضافہ ہو سکے۔ تو پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ایسا کرو، 4 پرندے لو الگ الگ، چاروں کو ذبح کرو، ان کا گوشت قیمے کی طرح باریک باریک آپس میں مکس کر دو کہ پتہ نہ چلے کہ اس میں مور کا کون ہے، مرغ کا کون ہے، اور سارا مکس کر کے اس کے تھوڑے تھوڑے حصے جو ہیں وہ مختلف پہاڑیوں پہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ۔ یأتینک سعیا، قرآن نے فرمایا تم اشارہ کرو گے، آواز دو گے، وہ جو پرندے تھے جن کا گوشت بنایا تھا وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یعنی 4 الگ الگ پرندے، ان کا گوشت بنایا گیا، قیمہ بنا کر مکس کر دیا گیا، کوئی پتہ نہیں چلتا کس کا ذرہ کون سا ہے، سب کو الگ الگ جگہ پہ رکھا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہ وہ الگ الگ پرندہ پھر سے وہ سارا گوشت جمع ہو کر بنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ جیسے چاہے اس کو پیدا فرمائے۔ اس سے اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 4 جو 261 سے 266 نمبر آیت پر مشتمل ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنے رستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے اخلاص اور ریاکاری کی 2 مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ اخلاص کی برکت کیا ہوگی اور ریاکاری کا نقصان کیا ہوگا۔ تو یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے۔ پہلے یہ مثالیں سمجھو، اس پر میں 1-2 چیزیں ضرور عرض کروں گا حالات زمانہ میں ہمارے سامنے جو چیزیں پیش آ رہے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ اخلاص کی جو مثال نا، اللہ کے نام پر اخلاص کے ساتھ جو خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بندہ زمین میں بیج ڈال دیتا ہے اور اس سے پھر ایک بیج سے ایک پودا اگتا ہے، اس میں فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اس میں جو ایک سٹا لگتا ہے، خوشہ لگتا ہے، اس میں 100 دانہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ تھا ایک دانہ جو زمین میں ڈالا، اس سے آگے اس کا پیدا ہوا اور پھر اس کے خوشے میں اللہ پاک نے 100 دانہ ڈال دیا۔ یعنی اخلاص کی برکت یہ ہے کہ آپ تھوڑا دیتے ہیں راہ خدا میں، اللہ اس کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اور فرمایا اس کے برعکس جو ریاکاری دکھاوے کے طور پر اللہ کے رستے میں خرچ بھی کرتا ہے، دکھاوے کے طور پر، مثلا جو آج کل ہمارے حالات ہیں کہ کوئی کسی غریب کو آٹا دینے جا رہا ہے، ساتھ تصویر ضرور بناتا ہے اور پھر فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، سوشل میڈیا پہ لگا کر تشہیر کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ اور یہاں ہماری گورنمنٹ آٹا دیتی تو اس پر بھی تصاویر کی بھرمار کی ہم نے دیا ہے، حالانکہ وہ ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ اس طرح جو بھی دکھاوے کے لیے یا اپنا نام و نمود پیدا کرنے کے لیے کہ لوگوں کو میں واہ ہو جائے کہ جی ہم تو بڑے نیک ہیں اور بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال فرمایا ایسے ہے جیسے چٹان پر کوئی بیج ڈال دے۔ تو آپ سب جانتے ہیں بیج نرم زمین میں ڈالا جائے تو اس میں اگتا ہے، چٹان پر فصلیں نہیں اگا کرتی۔ تو فرمایا اس کی ایسے کہ اس کی ساری محنت جو ہے وہ اکارت گئی، اس کا پیسہ بھی گیا اور اللہ سے اسے کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ پھر دوسری مثال دی کہ اللہ کے لیے صدقہ و خیرات جو کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ زرخیز زمین میں باغ لگایا۔ اب باغ جو ہے وہ ایسا ہے وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے۔ یہ اخلاص والے کی بات ہے کہ اس نے زرخیز زمین میں باغ لگایا اور اللہ نے اس باغ میں ایسی برکت ڈالی کہ وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ شخص جو ریاکاری کرتا ہے، دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے جیسے اس نے باغ لگایا، جوانی میں بڑی محنت کی اور پوری مشقت کر کے اس نے باغ تیار کیا، اور بڑھاپے میں جب اس کو ضرورت تھی کہ اس کو پھل ملیں، اس کو اس کی باغ سے آرام اور آسائش ملے، تو ایک لخت ہی وہ سارے کا سارا باغ اس کا تباہ ہو گیا۔ کوئی ناگہانی آفت آئی، آندھی چلی، طوفان آیا، اس نے سارا برباد کر دیا۔ تو فرمایا اس طرح کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس ریاکار کا سارا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی اور رات خواب دیکھا کہ وہ جو آیت پڑھتا تھا اس کے آگے اس کا لکھا ہوا اجر اس کو نظر آتا تھا۔ تو ایک آیت آئی تو اس کے نیچے اجر نہیں لکھا تھا، بالکل خالی۔ عرض کیا مولا آیت میں نے چھوڑی تو نہیں ہے لیکن اس کا اجر یہاں نظر نہیں آ رہا۔ تو فرمایا گیا کہ جب تو یہ آیت پڑھ رہا تھا تو گلی میں کوئی شخص گزرا، تو نے اس کو سنانے کے لیے اپنی آواز اونچی کر دی کہ اس کو پتہ لگے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو فرمایا جتنی آیات تو نے ہمارے لیے پڑھی تھی اس کا اجر ہم نے تمہیں دے دیا ہے، اور جو آیت تو نے دوسروں کو سنانے کے لیے پڑھی وہ ان سے جا کے اجر مانگ۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اخلاص کے ساتھ دیں، ریاکاری سے بچیں۔ اور پھر اس سے اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 5 جو 267 سے لے کر 273 تک آیات پر مشتمل ہے، فرمایا ایمان والو
اپنی تجارت اور اپنی زمینی پیداوار میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، یعنی اس میں سے زکوٰۃ اور عشر دونوں چیزوں کا بیان آ گیا کہ جو زمین پیدا کرے، حضور نے فرمایا ما اخرجت الارض ففیہ العشر، جو زمین پیدا کرے اس میں سے عشر نکالو۔ جو نہری پانی سے پلتی ہیں یا ٹیوبل وغیرہ کے پانی سے فصل پلتی ہے اس کا 20واں حصہ، اور جو بارش کے پانی سے پلے اس کا 10واں حصہ۔ اور یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ نکالنا ہے، یہ جب بھی فصل آئے اس میں نکالنا ہے۔ اور آپ آزما کر دیکھ لیں، جو ایسے کرے گا اللہ اس کی فصل میں برکت بھی دے گا، اس کے گھر بیماریاں نہیں آئیں گی، اولاد فرما بردار ہوگی، کیونکہ وہ حلال کر کے کھا رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، جب زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے تو پھر اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اس میں سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالی جائے۔ تو زکوٰۃ دینے والا شخص بھی اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے۔ تو یہ فرمایا تم جب خرچ کرنے لگو گے تو شیطان تمہیں راہ حق میں خرچ کرنے سے ڈرائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، وہ کہے گا تم اتنا خرچ کر دو گے تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس کی باتوں میں نہ آنا، وہ تمہیں بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، گناہ کے کاموں میں لگانے کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ وہ ہے اس کے راستے میں خرچ کرو، وہ تمہارے گناہ معاف بھی کرے گا اور تمہیں زیادہ دینے کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ حقیقی نفع و نقصان کی سمجھ اس کی بہت بڑی عنایت ہے، جس کو سمجھ میں آ جائے، جسے یہ نصیب ہو اس نے بڑی خیر پالی۔ تو یاد رکھیے جو بھی خرچ کرنا ہے یا نظر مانو گے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں، حسب موقع جس طرح چاہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور چاہے لوگوں کے سامنے دو یا چھپا کر دو۔ جو فرض چیزیں ہیں یعنی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اس کے بارے میں علماء نے بیان کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے ادا کی جائیں اللہ کی رضا کے لیے، نیت وہاں بھی اخلاص کی ہو۔ سامنے دینے کا مقصد ہے کہ تہمت اور بہتان سے بچا جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس پر زکوٰۃ فرض تھی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس پر عشر فرض تھا اس نے عشر نہیں دیا۔ اور نفلی صدقات میں کوشش کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو رسول رحمت علیہ السلام کے کام کے حوالے سے فرمایا کہ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، اللہ کے احکامات کو پہنچا دینا۔ اب اس کے باوجود اگر لوگ ہدایت نہ پائیں تو اللہ کے نبی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فرمایا ہدایت دینا نہ دینا یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے نبی کا کام تھا پہنچا دینا، انہوں نے پہنچا دیا۔ اگر یہ کفر کی روش ترک کر دیتے اور ہدایت پر آ جاتے تو اپنے فائدے کے لیے کرتے، اور اللہ کی خوشنودی میں خرچ کرو گے فرمایا پورا اجر پاؤ گے۔ اور اللہ کے بندو اپنے مال ان ناداروں پر، ان ضرورت مندوں پر خرچ کرو جو راہ حق میں روک لیے گئے، جو مانگنے کے لیے کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، اور جن کو ہم سفید پوش کہتے ہیں، تو ناواقف سمجھتے ہیں کہ یہ مانگتے نہیں ہیں لہٰذا اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو دینے کی، یہ تو غنی ہوں گے۔ جیسا کہ ہمارے بہت سارے علماء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جو علماء ہیں وہ خوددار ہوتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کوشش کریں اللہ توفیق دے، اپنے علماء جو سفید پوش ہیں جن کی زیادہ آمدنی نہیں ہوتی، اپنی حلال کمائی سے محبت کے ساتھ جا کر خاموشی کے ساتھ ان کی خدمت کریں، وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ علماء مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث ہیں، وہ اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں، ان کی خدمت کرنے سے دوہرا اجر نصیب ہوگا۔ تو پھر آگے 274 اور سے لے کر 281 نمبر آیت تک جو رکوع ہے چھٹا، اس میں سود کے بارے میں اور سود کی حرمت کے بارے میں اور سود خور کا انجام جو ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کھلے اور چھپے دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ تو بڑے اجر کے حقدار ہیں، مگر سودی کاروبار کرنے والے اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ روز آخرت ان کی حالت ایسے ہوگی جیسے مرغی کا دورہ پڑنے والا مریض ہوتا ہے، اس جیسے ہوں گے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے ہاتھ لگا کر اس کو مرغی والا کر دیا۔ تو فرمایا یہ ظالم سود کو تجارت کہتے ہیں، نئے نئے رنگوں سے لاتے ہیں، جی منافع ہے، جی یہ اس کو پرافٹ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، سود ہے۔ اس کی سادہ سی تعریف یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے۔ آپ بینک میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سیونگ اکاؤنٹ کھول لیں جی، سود نہیں ہے، اتنا منافع آپ کو ہر مہینے ملے گا، بھائی وہ منافع نہیں ہے، وہ سود ہے، اس سے بچیں اور حلال کمائیں حلال کھائیں۔ اور سود کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ایک بہت ہی ارشاد ایسا ہے جو انسان کی روح کو جھنجھوڑ دینے والا۔ حضور نے فرمایا کہ سود کا ایک پیسہ لینے والا شخص اتنا بڑا گناہگار ہے کہ اس میں سے ادنا جو گناہ ہے وہ یوں ہے کہ جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی۔ اس لیے سود سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو سود سے باز نہیں آئے گا، اگر تم سود سے باز نہ آئے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہو۔ تو کس میں جرأت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ سمجھانے کے لیے تنبیہ کے طور پر فرمایا گیا کہ تم توبہ کر لو، اصل رقم جو دی تھی وہ واپس لے لو۔ اگر پہلے سود کا کام کرتے ہو صدقے دل سے تائب ہو جاؤ،
جتنی رقم تمہاری گئی تھی اگر اتنی واپس آ چکی ہے تو اب اس سے اور تقاضا نہ کرو، اگر رہتی ہے تو جتنی اصل رقم ہے وہ لے لو اور اس کے بعد باقی چھوڑ دو۔ اور مقروض جس کو تم نے قرضہ دیا ہے اس کو اگر تم تھوڑی مہلت دے دو، مہلت مانگے اس کو مہلت دے دو تو وہ تمہارے لیے آسانی ہوگی، اللہ کی طرف سے اللہ تمہیں اس پر اجر دے گا۔ اگر وہ بالکل ادائیگی کے قابل نہ ہو تو پھر معاف کر دینا بہتر ہے، کہ کئی بندے قرض دیتے ہیں اور وہ لینے والا ایسا مجبوری میں پھنسا ہوا ہے وہ قرض معاف نہیں کر سکتا۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کو اس کے قرض نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قرض دار کو، مقروض کو مہلت دی قرضہ ادا کرنے میں، فرمایا اللہ اس پر قیامت کے دن آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم دنیا کے لین دین کے معاملات میں بھی اللہ کی رضا کا حصول پالیں۔ پھر اس کے بعد 7ویں رکوع میں جو ہے آیت مدائنہ، یہ لین دین، کاروبار، تجارت کے حوالے سے یہ آیت ہے، قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ جب کسی خاص میعاد کا کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو لکھ لیا کرو۔ اور یہاں یہ خاص طور پر یاد رکھیں، ہمارے جتنے بھی تجارت کرنے والے لوگ ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کا لین دین ہوتا ہے، اس کو لکھ لیا کریں فری کینڈ، اور آپ نے ویسے کسی کو قرض دیا وہ بھی لکھ لیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جب قرآن کے حکم پہ عمل کریں گے تو بہت فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ نہیں لکھا، اچھے بھلے تعلقات والے لوگ بعد میں تعلق سے بھی گئے، پیسے بھی گئے، تو یاد رکھیے لکھ لینے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ کسی کو دے رہے ہیں یا وہ آپ کسی سے لے رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ لکھ لیں، اس پر مائنڈ نہ کریں، کہ اللہ کا حکم ہے، اور لکھنے میں دونوں گھروں کا فائدہ ہے۔ پھر گواہی کا فرمایا کہ گواہی جو ہے وہ چھپانا سخت گناہ ہے، جہاں گواہی کی ضرورت پڑے وہاں گواہی دیں۔ اور لکھنے کے حوالے سے بھی فرمایا کہ جب کاتب ہوتے تھے تو لکھنے والا لکھے تو وہ کوئی غلط بات نہ لکھے کہ اگر دوسرا بندہ ان پڑھ ہے تو اس کا کوئی نقصان کر دے، ایسا نہ کرے، بلکہ جو حق بات ہے وہ لکھے۔ اور 2 مرد گواہ جو ہیں اس پر ہو جائیں، اس تحریر پر، اس معاملے پر، سارے پر مرد گواہ بن جائیں 2۔ اگر فرمایا 2 مرد گواہ نہ ملیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، یہ مل کر 2 گواہی دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گواہی کامل ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ سفر کی حالت ہو تو اس میں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو فرمایا فریحان مقبوضہ، پھر کوئی چیز گروی رکھ دیں۔ مثال کے طور پر کسی سے پیسے لیے، لکھنے والا کوئی نہیں، آپ نے اس کو کتاب دے دی کہ بھئی یہ میری کتاب بطور گروی ہے اور میں جب آؤں گا پیسے دینے تو میں کتاب واپس لے لوں گا، تو یہ ایک آپ کا اس کے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ لیکن یہاں یاد رہے کہ گروی رکھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کو قرض کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے یہاں بڑا غلط رواج ہے، لوگ زمین گروی رکھتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ زمین کو استعمال کرتے ہیں، اس میں سے فصلیں اگاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ زمین اگر رکھی ہے تو وہ بطور امانت ہے، اس میں اس قرض دینے والے کو حق نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی زیادتی کرے یا اس میں کوئی کاشتکاری کرے۔ پھر اس سورت کے آخری رکوع میں اللہ پاک نے بہت اہم ارشادات فرمائے۔ اللہ نے اپنی توحید اور اپنی خالقیت کا اظہار کیا کہ زمین و آسمان کی ہر شے کا مالک اللہ ہے، تمہاری کوئی کھلی چھپی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ تم سے ہر چیز کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، یہ اس کے اختیار میں اور وہ قادر ہے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر اور ایمان والے اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہر ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، اور سب ایمان والے سب رسولوں کو مانتے ہیں، کسی ایک رسول کی رسالت کا بھی انکار اہل ایمان نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حضور دعا ہے، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو۔ یہ جو خاص طور پر آخری آیتیں ہیں سورۃ بقرہ کی، ان کے بارے میں رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے اللہ کے عرش کے خزانوں سے ملی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا جو پانی ہوتا ہے، برکتوں کا جو اللہ کا خزانہ ہے، اس میں سے عطا کی گئی ہیں، تو یہ پڑھنے والے کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ عظیم انعام ہے جو میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ تو اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورۃ آل عمران کی 200 آیات ہیں، اس میں 20 رکوع ہیں، کچھ تیسرے پارے میں 9 رکوع آئیں گے اور باقی 11 رکوع جو ہیں وہ چوتھے پارے میں جا کر آئیں گے۔ یہ نجران کا ایک وفد عیسائیوں کا آیا تھا حضور سے ہم کلام ہونے کے لیے، مختلف باتیں کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے طور پر پیش کر رہے تھے، اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ خدا نہیں ہیں یا خدا کے بیٹے بھی نہیں ہیں۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے میں باپ کی مشابہت ہوتی ہے، باپ جیسا ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان ہیں، انسانوں جیسے ہیں۔ خدا جن چیزوں سے پاک ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہوئی، وہ کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، انسانی عوارض ان کو لاحق ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ تو اگر یہ اللہ ہوتے یا اللہ کے بیٹے ہوتے تو ان چیزوں سے پاک ہوتے، تو اس پر بھی وہ ہٹ درم رہے اور
باز نہیں آئے اور آگے سے فضول کی بحث جاری رکھی، تو پھر اس میں مباہلہ کا بھی معاملہ ہے جو اگلے رکوع میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا۔ اس میں اس صورت میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بیان کی گئیں اور شہادت کا مرتبہ بیان کیا گیا، اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ اور پھر اس کا جو پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے 9 نمبر تک، اس میں اللہ پاک نے اہل کتاب سے خطاب فرمایا ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر جو معاملات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آیات کی تقسیم بیان فرمائی کہ آیات محکمات اور متشابہات۔ یاد رکھیں محکمات جو آیات ہوتی ہیں ان سے حکم لیا جاتا ہے، ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ متشابہات جو آیات ہوتی ہیں ان سے کوئی حکم اخذ نہیں کیا جا سکتا، ان کا کوئی جو ان کے احکامات ہوتے ہیں وہ کوئی اور شخص سمجھ نہیں سکتا جس کو اللہ علم دے اس کے سوا، اس لیے جو محکم آیات ہیں، واضح آیات ہیں، ان سے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں غزوہ بدر کا تذکرہ کیا گیا اور اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ جو لوگ اللہ کی باتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں وہ آخرکار اپنے گناہوں کے نتیجے میں پکڑ لیے جائیں گے۔ فرعون پکڑا گیا اور اس سے پہلے بھی جو کافر تھے وہ بدماشیاں کرتے تھے سب پکڑے گئے۔ ایسے بد کردار جو آج ہیں وہ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے کفار اور دین اسلام کی مخالفت کرنے والے کفار کیسے بچ سکیں گے؟ پھر مومن کو اپنی بے سر و سامانی اور کفار کے مال و زر کو دیکھ کر دل برداشتہ ہونے سے منع کیا گیا۔ فرمایا یہ دنیا کا ساز و سامان، اس کو دیکھ کر پریشان مت ہوں، محنت کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ دنیا میں بھی عزت بھی دے گا، مال و دولت بھی دے گا، اور آخرت بھی ایمان والوں کے لیے ہے۔ پھر اللہ پاک نے اگلے رکوع میں علماء یہود کی روش بیان کی، کفار کے ساتھ دوستی کی ممانعت بیان فرمائی کہ یہ جو اللہ کی آیات کے منکر ہیں، رسول اور اولیاء اللہ کے قاتل ہیں، یہ دردناک عذاب کے حقدار ہیں۔ جو لوگ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ یہ بے یار و مددگار رہیں گے۔ یہود جس کتاب کو کتاب الہی مانتے تھے، یعنی تورات کو اور زبور کو، ان دونوں پر ان کو عمل کے لیے کہا گیا کہ آؤ ہم ان کے احکامات بیان کرتے ہیں تو ان پر عمل کرو۔ تو چونکہ وہ جھوٹے مدعی تھے عمل کے، لہذا وہ بھاگ گئے اور میدان میں نہیں آئے اور عمل کرنے سے رک گئے۔ تو اس لیے فرمایا ایمان والوں کافروں کا اپنا دوست نہ بناؤ، ایسا کرنے والوں کا اللہ کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں ہے، تو گناہ سے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر اختیار کر لو۔ اس لیے ان آیات بینات میں اللہ پاک نے بڑا واضح طور پر کفار سے دوستی کی ممانعت بیان فرما دی کہ یاد رکھو کفار کی دوستی کبھی فائدہ نہیں دیتی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو مسلم حکمران کفار کی دوستی میں مرے جا رہے ہیں وہی ان کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، ان کے سامنے مسلمان بھائیوں کا خون بہا رہے ہیں، لیکن ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اگلا جو رکوع ہے اس میں آیت نمبر 31 سے 41 تک اللہ پاک نے حضور کی اتباع کا حکم دیا۔ فرمایا یہ رسول امین ہے اور ان کی اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور سے فرمایا آپ اعلان کریں کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، تم میری اتباع کرو اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا آدم، نوح، ابراہیم اور عمران کے خاندانوں کو اللہ نے منتخب فرما لیا، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد تھے۔ پھر یہاں حضرت بی بی مریم کا واقعہ جو بہت تفصیل سے ہے، اختصار سے عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ جب عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ میں اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب خدا کی قدرت کی بیٹی پیدا ہوئی تو کہا بیٹی کا کیا کروں، بیٹی تو بیٹوں جیسی نہیں ہو سکتی، اس کو کیسے وقف کروں؟ تو اس کا نام مریم رکھا اور اللہ اس کے لیے اللہ کی پناہ چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا نگران بنا دیا۔ جب زکریا ان کے پاس آتے تو دیکھتے کیا کہ ان کے حجرے میں بے موسم کے پھل ہوتے۔ پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، ہے مریم یہ کہاں سے آئے تیرے پاس؟ تو کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو وہاں حضرت زکریا نے دعا کی، پتہ چلا جو اللہ کے ولیوں کا مسکن ہو، اللہ کے پیاروں کا ٹھکانہ ہو، وہاں پر دعا کرنا اور قبولیت کی امید رکھنا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ پھر حضرت مریم کے بطن سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے کہ وہ ایک تو بغیر باپ کی دنیا میں آئے، اور پھر ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ کتاب و حکمت اور تورات و انجیل سکھائیں گے، اور فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ پھونک مارتے تو مادرزاد اندھے جو تھے وہ بینا ہو جاتے، کوڑی تندرست ہو جاتے۔ تو تورات کی آپ نے تصدیق فرمائی اور لوگوں سے کہا اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، تو لوگوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کے لیے مدد کرنے کے لیے پکارا کہ آؤ میرے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کرو، تو چند سچے انسانوں کے سوا باقی سب بگھوڑے ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کافروں نے مکر کیا اور اللہ ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ یاد رہے اس کا ترجمہ اس آیت کا کرتے ہوئے بعض لوگوں نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، انہوں نے لفظ مکر کا ترجمہ اللہ کے لیے بھی مکر ہی کر دیا، جو ہمارے عرف میں مکر سمجھا جاتا ہے، انہوں نے بعد میں ترجمہ کیا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ یہ کلمہ اللہ نے مکر کیا ہرگز اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ترجمہ یہ کریں گے کافروں نے مکر کیا، اللہ نے ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ پھر اگلے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش
آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اس کا بیان کیا کہ وہ بھی انسان تھے، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور اس رکوع میں مباہلہ کا چیلنج ہے، رکوع نمبر 14 میں کہ ان سے فرمایا گیا اگر تم باز نہیں آتے تو پھر نکلو میدان میں اور آ جاؤ، ہم اپنے علم و یقین کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دعا کریں گے، جو سچا ہوگا وہ جیت جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ برباد ہوگا۔ تو نبی رحمت علیہ السلام پھر حسنین کریمین مولا علی اور سیدہ زہرا پاک کو لے کر نکلے۔ یہودیوں نے عیسائیوں نے جب یہ دیکھا تو وہ مباہلے سے فرار ہو گئے اور مباہلہ کرنے سے انکاری ہو گئے، اور رسول رحمت علیہ السلام کی آل پاک اور خاندان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر ہی وہ فرار ہو گئے۔ ان کے بڑے نے کہا تھا جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں اگر اللہ کے ذریعے دعا کر دیں کہ یا اللہ اس پہاڑ کو اٹھا کر ادھر کر دے تو اللہ ان کی موڑے گا نہیں۔ اور اس سے اگلا جو رکوع نمبر 15 ہے، اس میں 71 نمبر 64 سے لے کر 71 تک جو آیات ہیں، اس میں اللہ پاک نے اہل کتاب سے مکالمہ کرنے کا طریقہ بیان فرمایا کہ آؤ 3 باتوں پر اتفاق کر لیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ نمبر 1، خدا کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، دوسرا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی ہستی شریک نہیں ہے، اور تیسرا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے معبود برحق کی طرح مقدس نہیں ہے، نہ ہی معصوم ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ تھا اس پہ آ جاؤ، وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، ہم بھی اللہ کو ایک مانیں گے، وہ بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ یہودیت اور نصرانیت تو بعد کی پیداوار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ اپنے رب کی عبادت کرنے والے سچے مسلمان تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ تو اہل کتاب کا ایک گروہ جو تھا وہ اہل حق کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ گروہ خود گمراہی میں پھنسا ہوا ہے۔ پھر یہودیوں کا تعصب اور نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ ان کی دشمنی بیان کی گئی، اور پھر آخر میں حضور نبی رحمت علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا گیا، جو میثاق ہے اللہ پاک نے انبیاء سے لیا، اور فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، عہد لیا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ جب تمہاری شانیں وراء الوراء اپنے اپنے مقامات پر جلوہ گر ہوں گی، اس وقت میرا رسول تشریف لائے گا، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا جو کچھ تم لے کر آئے ہو، تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں، اللہ کے نزدیک تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کے نزدیک کافر جو ہیں وہ ملعون ہیں، لعنت کے حقدار ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ قیامت کے دن اگر زمین بھر کر بھی سونا وہ دے دیں فدیے کے طور پر کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، تب بھی ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور جہنم سے ان کو نجات نہیں مل سکے گی۔